قیامت والے دن جب اللہ پوچھے گا نا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیان ہوا ہے کہ کیا اس دنیا میں اللہ حاکم نہیں ہے؟ یہاں اس کی حکومت نہیں ہے؟ نہیں، یہاں اللہ نے کچھ کام تجھے اختیار دیا ہے، اور جتنا اختیار دیا ہے اتنا ہی تیرا حساب ہے۔ اب ان امور تشریعی میں، امور تکوینی میں تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ جتنی جی چاہے کسی کو خوراک دیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسی انسان کو پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو پہلی ناقص عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یہ امور تکوینی میں سے ہے۔ کوئی جتنی جی چاہے خوراک کھائے، جو جی چاہے، جب وہ جوں بوڑھا ہوتا جاتا ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں وہ امور تکوینی میں سے، اور باقی بھی اللہ نے کوئی یہ کائنات بنا کے کچھ ظالموں کے ہاتھ میں نہیں دے دی۔ اللہ نے کسی کو چند دنوں کے لیے اگر مہلت دی ہے تو پھر وہ کرے کیا؟ تشریعی امور میں صبر کیسے کرے؟ جو معاملے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہاں پہ صبر کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تشریعی امور میں اس زمین پہ میرا حاکم بنایا ہے میرے نبی کو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ تکوینی امور میں تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے نا، وہ ابھی میرے ذہن سے سب کچھ چھین لے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بازوؤں کی طاقت چھین لے میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ سلب کر لے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ قوت گویائی چھین لے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تشریعی امور جہاں پہ انسانوں کو اختیار ہے، وہ شریعت تم پہ نافذ کون کرے گا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرے گا۔ ان پہ تو نے اس دنیا میں حاکم ماننا ہے، حکم ماننا ہے، فیصلے کروانے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے۔ شریعت وہ تیرے جسم پہ نافذ کریں گے۔ اب یہ کیا عجیب بات ہے، شریعت قانون نبی نافذ کرے گا، اور حکم کیا ہے کہ یہ مت خیال کرنا کہ میں نبی کی غلامی کر رہا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس وقت یہی سمجھنا کہ میں اللہ کی غلامی کر رہا ہوں۔ اگر پیغمبر کی غلامی میں ہے نا، پیغمبر کی اطاعت میں ہے، پیغمبر کی فرما برداری میں ہے، تو اس وقت تو اللہ ہی کی فرما برداری۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لیا اور صبر کیا، دنیا میں آپ کو بڑے معاملات، میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ، میرے ایک بڑے خاص دوست ہیں، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے، قریبیوں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، لیکن وہ آگے سے نا میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا کوئی مجھے حل نہیں نظر آتا کہ میں اچھا لوگوں سے برتاؤ کرتا ہوں، لوگ آگے سے مجھے دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں۔ یقین جانیے اب بھی کبھی وہ ملے نا مجھے تو کہتے ہیں 9-10 سال ہو گئے اس بات کو، کہنے لگے میں اس کے بعد بڑی سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ ان سے کہا، بڑی شکایتیں انہوں نے کی اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، عزا و اقربا کی، دوستوں کی، اور واقعی وہ اچھے آدمی ہیں، لوگوں سے بہت اچھا سلوک، سوشل آدمی۔ میں نے ان سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا تم جتنی جی چاہے خیر خواہی کسی کی کر لو، اللہ کے نبی سے بڑے خیر خواہ تو نہیں ہو سکتے۔
کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کے خیر خواہ ہو؟ کہنے لگے جی نہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی پاک سے زیادہ کسی کی خیر خواہی کر سکتے۔ تو میں نے کہا کہ پھر دیکھ لیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خیر خواہی چاہی، لیکن سب نے آگے سے کیسے جواب دیا؟ بھائی کیسے ری ایکٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے اعزا و اقربا نے، ان کے قبیلے نے کس طریقے سے ان سے سلوک کیا؟ تو امور تشریعی میں اگر آپ نے صبر کرنا ہے تو آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنی پڑے، اس کے علاوہ آپ صبر کی منزل پہ جا نہیں سکتے۔ امور تکوینی میں تو آپ مجبور ہیں نا۔ یہاں سے ہی دو فرقے اس دور میں پیدا ہوئے تھے، جبریہ اور قدریہ، دونوں گمراہ فرقے تھے۔ جبریہ فرقہ یہ کہتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کرنے پہ مجبور ہے، اگر کوئی ظلم سہتا ہے تو وہ ظلم سہنے پہ مجبور ہے، اس دنیا میں انسان مجبور ہے۔ وہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ اور دوسری طرف بالکل متضاد قدریہ فرقہ آ گیا۔ ان کے متعلق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان کے جنازے نہیں پڑھنے، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا۔ وہ کہتے تھے کہ بندے کو اختیار ہے، جو جی چاہے کرے۔ لیکن شریعت کا یہ قرآن کا جو اصول ہے یہ درمیان کا ہے کہ کچھ امور تکوینی ہیں اور کچھ امور تشریعی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم نے عطا فرمائی۔ جب آپ سے پوچھا گیا، چونکہ یہ جبریہ کا اچھا یہ واقع کربلا پہ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ ابن زیاد نے، وہ بھی جبریہ فرقے سے تھا، اس نے بھی کہا امام زین العابدین سرکار سے، کہنے لگا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو ہم ظلم کرنے پہ مجبور تھے، تم نے ظلم سہا ہے تو تم ظلم سہنے پہ مجبور تھے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نہ تمہاری کو غلطی نہ ہماری کو غلطی۔ اس قسم کے نظریات پیدا ہو گئے تھے۔ تو مولا علی ہاں جن کاموں میں آپ کو اختیار ہے اس کا آپ نے حساب دینا ہے۔ تشریعی امور جو ہیں اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو مولا علی سرکار سے جب پوچھا گیا کہ بندہ محتاج ہے کہ یا مختار ہے، ظاہر ہے یہ نظریات عام پھیل رہے تھے، عقیدے کا مسئلہ تھا کہ انسان محتاج ہے یا مختار ہے۔ تو میرے مولا علی سرکار نے بڑے سادہ انداز میں آپ نے شخص سے فرمایا کہ کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اوپر اٹھا۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی۔ آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھا۔ کہنے لگا حضور دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس اتنا ہی محتاج ہے اور اتنا مختار ہے۔ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار ہے لیکن دونوں ٹانگیں اٹھانے کا اختیار نہیں ہے، یعنی کچھ مرضی کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب سمجھ آئی کہ امور تکوینی بھی ہیں اور امور تشریعی بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت دونوں میں ہے۔ اللہ کو حاکم مانے گا تو پھر اذان سن کے گھر نہیں بیٹھے گا، مسجد میں آئے گا۔ رمضان آئے گا تو روزے رکھے گا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ آج تو وقت ہو گیا ہے، اگر صبر میں آپ کو چند چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ جو تزکیہ ہے نا رمضان شریف میں، چونکہ تزکیہ نفس کرنا تھا اور اس نفس کو اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار کرنا تھا، ہر نجاست کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حل دیا ہے۔
مثلاً اگر میرے کپڑوں کو نجاست لگ جائے تو اس کے لیے اللہ نے پانی دیا ہے کہ اس کو دھو کے پاک کر لے۔ اگر کسی کے اندر جہالت کی نجاست ہے تو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے کہ اسے اس جہالت کی نجاست کو دور کر لے۔ اگر کسی کے اندر ظلم کی نجاست ہے تو اللہ نے نظام عدل دیا ہے کہ عدل پہ چل کے ظلم کی نجاست کو دور کر۔ اگر بے حیا ہے تو حیا کی دولت عطا کی ہے کہ اس سے اپنے آپ کو نجاست کو دور کر۔ تو اصل جھوٹ کی نجاست ہے تو اس کو سچائی کے ساتھ دور کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتانے لگا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کی جو میں نے بات کی وہ اس لیے کی کہ قرآن کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات واضح بیان فرمائی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ اگر تو ساری نجاستیں، جھوٹ کی نجاست ہے، جہالت کی نجاست ہے، بے حیائی کی نجاست ہے، ظلم کی نجاست ہے، جتنی بھی نجاستیں تیرے اندر ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ ساری نجاستیں دور ہو جائیں تو پھر صرف میرے نبی کا در ہے جو تجھے پاکیزہ کر سکتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، پیغمبر آئے ہی اس لیے ہیں کہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں نجاستوں سے دور کرے۔ تو جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں تو بدبو ہی ہوتی ہے نا۔ جہاں ظلم ہوگا، جہاں پہ جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، بے حیائی ہوگی، کسی کا حق مارا جائے گا، تو یہ صرف یہ نہیں ہے، پانی جو ہے یہ میرے ظاہر کو پاک کرتا ہے اور کلمہ میرے اندر کو پاک کرتا ہے۔ اندر کی نجاستیں بھی دور ہوں، باہر کی نجاستیں بھی دور ہوں۔ جب نجاستیں دور ہو جائیں گی تو پھر آپ کو صبر کی کیفیت آتا ہو۔ اصل میں یہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تو جب آپ صابرین میں سے ہو جائیں گے، اللہ غنی، پھر اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے اندر عفو و درگزر کی دولت جو ہے وہ آتی ہے، معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ بدلے نہیں لیتے، لوگوں کا برا نہیں چاہتے، اللہ کی مخلوق کا ہر وقت آپ فائدہ چاہتے ہیں۔ اور میرے اللہ کو یہی صفت انسانوں کی پسند ہے کہ وہ صبر کریں، صبر کر کے اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد اگلی صفت ہے والصادقین، یعنی اپنے قول و فعل میں اگر کوئی سچے ہیں تو وہ صرف صبر کرنے والے سچے ہیں، باقی ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر صبر ہی کی کیفیت نہیں ہے تو آپ اپنے قول و فعل میں سچے نہیں ہیں۔ کیا کہنے، سرکار امام مالک سے بادشاہ وقت طلاق بالجبر پہ فتویٰ مانگتا تھا، آپ نے وہ فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ بڑا ظلم و تشدد ہوا، کوڑے مار کے بازو توڑ دیے گئے، چہرے پہ سیاہی مل کے اونٹ پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں تذلیل کی گئی۔ اللہ غنی، بہت ظلم ہوا۔ لیکن جب دوسرے بادشاہ نے اس گورنر کو قید کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ اپنا بدلہ لے لیں، تو سرکار امام مالک نے فرمایا یہ جب مجھے کوڑے مارتا تھا تو میں تو اپنے نبی کا امتی سمجھ کے اس کو اسی وقت ہی معاف کر دیتا، میں اسی وقت ہی اس کو معاف کر دیتا۔ تو یہ صابرین ہی اصل میں صادقین ہوتے ہیں، وہی سچے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
اور وبشر الصابرین۔ بڑا ایک جملہ میرے حضرت صاحب قبلہ ان کے ساتھ جو بات ہوتی تھی، آپ بیماری کی تکلیف میں ہیں، آپ رزق کی تکلیف میں ہیں، آپ کو اولاد کی کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، رشتہ داروں کی، عزا و اقربا کی، لیکن آپ مطمئن رہتے ہیں، اتنی تکلیفوں کے باوجود آپ مطمئن رہتے ہیں۔ کیوں؟ تو فرمایا کرتے تھے بیٹا اس لیے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سارے میرے مخالف ہو گئے، مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بڑی کمال کی کیفیت ہے۔ اور کوئی بھی نہیں میرے ساتھ تو کیا ہوا، میرا اللہ تو میرے ساتھ۔ تو صبر کی کیفیت آتی ہی اس وقت ہے جب آپ اللہ کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں کہ میرے تکوینی امور ہیں تب بھی میرا حاکم اللہ ہے، میرے تشریعی امور ہے تب بھی میرا حاکم میرا اللہ ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ صبر کی جب توفیق دیتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کہہ دیتا ہے کہ اب اللہ تیرے ساتھ ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انہی صبر کرنے والوں پہ اللہ درود بھی نازل کرتا ہے، رحمتیں بھی نازل کرتا ہے۔ اور آخری جملہ فرمایا یہ صبر کرنے والے ہی اصل میں ہدایت والے ہیں۔ یہ بڑی دولت بھی ان کو نصیب ہے۔ تو یہ تقوی کی پہلی علامت تھی۔ اگر میں کچھ سبق آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔